یہ اس دور کی بات ہے جب سائنس اپنے عروج پر نہیں پہنچی تھی، مگر دنیا کی خفیہ لیبارٹریوں میں ایسے ایسے تجربات ہو رہے تھے جن کا تصور آج بھی کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کہیں کیمیکل سے سونا بنانے کی کوششیں جاری تھیں، تو کہیں انسان کی عمر بڑھانے کے فارمولے تلاش کیے جا رہے تھے، اور کہیں ایسی ادویات تیار ہو رہی تھیں جو انسان کو نیند اور بھوک سے بے نیاز کر دے۔ لیکن انہی پاگل خواب دیکھنے والے سائنسدانوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کا مقصد سب سے مختلف اور سب سے خطرناک تھا۔ وہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا تھا جس میں بندر جیسی بجلی کی پھرتی ہو، شیر جیسی ناقابل شکست طاقت ہو، اور عقاب جیسی تیز اور دور تک دیکھنے والی آنکھیں ہوں۔ اس کا خواب تھا کہ اپنی حکومت کے لیے ایک ایسی فوج تیار کرے جو دنیا کی سب سے خوفناک اور ناقابل شکست فوج ثابت ہو، ایسی فوج جو جنگ کے میدان میں دشمن کو لمحوں میں مٹا دے اور جس کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہ ہو سکے۔ اس سائنسدان کا نام تھا ڈاکٹر وکٹر ہیلمر۔ یہ 20ویں صدی کے آغاز میں فرانس سے تعلق رکھتا تھا، ایک ایسا شخص جو عام سائنسدانوں کی طرح صرف کتابوں اور محض تجربات تک محدود نہیں تھا، بلکہ قدرت کے اصولوں کو چیلنج کرنے کا شوق رکھتا تھا۔ جب اس نے گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے خچر کی پیدائش کے بارے میں سنا تو اس بات نے اس کے دماغ میں ایک بیج بو دیا جو بڑا ہو کر ایک خطرناک تجربے کی جڑ بننے والا تھا۔ وکٹر نے جوانی ہی میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خچر کی پیدائش کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اس کے جینیاتی راز سمجھے گا اور پھر اسی اصول کو آگے بڑھائے گا۔ اس نے ایک خفیہ لیبارٹری قائم کی جو شہر سے دور ایک پرانی فوجی عمارت میں بنائی گئی۔ اس عمارت کی کھڑکیاں ہمیشہ بند رہتی تھیں، باہر سے نظر آنے والا سب کچھ خاموش اور خالی لگتا تھا، مگر اندر ایک نئی مخلوق کی تخلیق کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ پہلا مرحلہ تھا ایک صحت مند نر گھوڑا اور ایک مضبوط مادہ گدھے کا انتخاب۔ وکٹر نے دونوں جانور نہایت احتیاط سے خریدے۔ گھوڑا لمبے قد کا، تیز رفتار اور طاقتور تھا، جبکہ گدھے کا جسم چھوٹا مگر برداشت بے مثال تھا۔ وکٹر نے مہینوں تک دونوں کی خوراک، صحت اور رویے کی نگرانی کی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر تجربہ ذرا سا بھی غلط ہو گیا تو مہینوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ پھر میلاد کا وہ دن آیا جب تجربے کا سب سے اہم مرحلہ شروع ہوا۔ یہ عمل عام طریقے سے نہیں بلکہ ایک پیچیدہ سائنسی طریقے سے کیا گیا۔ وکٹر ہر لمحہ نوٹ بنا رہا تھا، جانوروں کے رد عمل کو پڑھ رہا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ قدرت اس بار اس کے ساتھ ہو۔ ہفتے گزر گئے اور پھر ایک دن جانچ کے دوران پتہ چلا کہ مادہ گدھا حاملہ ہو چکی ہے۔ یہ وکٹر کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ 9 ماہ بعد اس دنیا میں ایک نیا جانور آیا، خچر۔ وکٹر نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ مخلوق کس قدر عجیب اور شاندار ہے۔ خچر کا قد گھوڑے جیسا تھا، مگر کان لمبے اور کھردرے تھے جیسے گدھے کے ہوتے ہیں۔ اس کی ٹانگیں مضبوط، سینہ چوڑا اور آنکھوں میں غیر معمولی ہوشیاری جھلک رہی تھی۔ پیدائش کے چند دن بعد ہی یہ خچر کھیت میں دوڑنے لگا اور چند ہی ہفتوں میں اس نے ایسا بوجھ اٹھا لیا جو نہ گھوڑا آسانی سے اٹھا سکتا تھا اور نہ گدھا۔ وکٹر نے اس خچر کو مہینوں تک آزمایا، کبھی اسے کچے راستوں پر سفر کرواتا، کبھی پتھریلے پہاڑی راستوں پر۔ اعلیٰ تقاضوں پر خچر نہ تھکتا تھا نہ سست پڑتا تھا، اس کی برداشت گدھے جیسی اور طاقت گھوڑے جیسی تھی۔ وکٹر نے نوٹ کیا کہ یہ جانور عام گھوڑوں یا گدھوں سے زیادہ ہوشیار ہے، اشارے جلد سمجھتا تھا اور خطرہ محسوس ہوتے ہی فوراً رد عمل دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تجربہ وکٹر کے لیے ایک زندہ دل ثبوت تھا کہ قدرت کے اصولوں کو موڑنا ممکن ہے۔ اگر گھوڑے اور گدھے جیسے دو مختلف مخلوقات مل کر ایک بہتر اور زیادہ کارآمد نسل پیدا کر سکتے ہیں تو پھر کیوں نہ اس اصول کو انسانوں پر آزمایا جائے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب وکٹر نے ذہن میں ایک خطرناک خیال پیدا ہوا کہ اگر میں انسان اور بندر کو ملا دوں تو کیا ہوگا۔
وکٹر جانتا تھا کہ انسان اور بڑے بندر خاص طور پر چماندری جینیاتی طور پر حیران کن حد کے قریب ہیں، تقریباً 98% ایک جیسے جین رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ خچر کی طرح انسان اور بندر کا ملاپ شاید ممکن ہو، اور اگر یہ ممکن ہوا تو ایک ایسی مخلوق پیدا ہو سکتی ہے جو انسان کی عقل رکھتی ہو مگر بندر کی پوری طاقت اور برداشت بھی رکھتی ہو، ایسی مخلوق جو جنگ کے میدان میں ناقابل شکست ثابت ہو، پہاڑوں پر دوڑ سکے، درختوں پر چڑھ سکے اور دشمن کے لیے خوف کا دوسرا نام بن سکے۔ مگر وکٹر یہ بھی جانتا تھا کہ یہ تجربہ دنیا کے سامنے نہیں کیا جا سکتا۔ مذہبی رہنما اسے قدرت کے نظام میں مداخلت کہیں گے، حکومت اسے غیر انسانی قرار دے گی اور عوام اسے بے حیائی سمجھیں گے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ یہ منصوبہ خفیہ رہے گا۔ اب اس کے سامنے دو بڑے سوال تھے، پہلا کہ وہ کس عورت کو اس تجربے کا حصہ بنائے، دوسرا کون سا بندر اس کے لیے سب سے موزوں ہوگا۔ یہ سوالات آسان نہیں تھے، مگر وکٹر نے سوچ لیا تھا کہ جیسے گھوڑا اور گدھا مل کر ایک نئی مخلوق پیدا کر سکتے ہیں، ویسے انسان اور بندر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ایک بار یہ مخلوق پیدا ہو گئی تو دنیا کی جنگی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ دوستو، یورپ میں یہ سب کرنا ناممکن تھا، اس لیے اس نے اپنی نظریں افریقہ پر جما دی۔ اس دور میں افریقہ کے کئی علاقے یورپی طاقتوں کے زیر تسلط تھے اور یہاں خفیہ سرگرمیوں کا پتہ لگانا ناممکن تقریباً تھا۔ مہینوں کی تلاش کے بعد وکٹر کو ایک جگہ ملی، گھنے جنگلات کے بیچ ایک پرانی فوجی چھاؤنی جو کئی سالوں سے خالی پڑی تھی۔ اس عمارت کو ڈاکٹر نے اپنی خفیہ لیبارٹریوں میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ بجلی کے لیے بڑے ڈیزل جنریٹر نصب کیے گئے اور اندر مختلف کمروں میں فولادی دروازے اور تالے لگائے گئے۔ ایک میں جینیاتی نمونے رکھنے کے لیے خاص فریزر، دوسرے میں طبی آلات اور ایک بڑے ہال میں بڑے بڑے لوہے کے پنجرے جہاں جانور رکھے جانے تھے۔ وکٹر جانتا تھا کہ منصوبے کے لیے دو سب سے اہم انتخاب کرنا ہے، ایک موجودہ عورت اور ایک موجودہ بندر۔ بندر کے لیے اس نے چمپانزی کا انتخاب کیا کیونکہ جینیاتی طور پر یہ انسان کے بہت قریب ہے اور اس کی ذہانت، جسمانی طاقت اور پھرتی سب کچھ اس منصوبے کے لیے بہترین تھا۔ اس نے ایک بڑے نر چمپینزی کا انتخاب کیا جس کا قد تقریباً 5 فٹ 10 انچ تھا اور جسم غیر معمولی طور پر طاقتور تھا۔ یہ بندر پہلے ہی انسانی اشارے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا جو وکٹر کے خیال میں ایک اضافی فائدہ تھا، اور عورت کے انتخاب میں وکٹر کو سب سے زیادہ دشواری پیش آئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس تجربے کے لیے ایک ایسی عورت درکار ہے جو نہ صرف صحت مند ہو بلکہ جسمانی اور جینیاتی طور پر مضبوط بھی ہو۔ اس کے لیے اس نے افریقہ کے ایک غریب گاؤں کا رخ کیا جہاں غربت اور بھوک لوگوں کو کسی بھی قیمت پر معاہدہ کرنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ وہاں اسے ایک نوجوان عورت ملی جس کی عمر 22 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں تھی اور وہ مضبوط احساس کی مالک تھی۔ وکٹر نے اسے ایک کہانی سنائی کہ وہ ایک طبی تحقیق کا حصہ بنے گی جس سے اسے اور اس کے گاؤں کو دولت اور سہولت ملے گی۔ اصل منصوبے کی حقیقت وہ کبھی نہ جان پاتی۔ اب وکٹر نے تیاریوں کا اگلا مرحلہ شروع کیا، جینیاتی معیار کو بہتر بنانا۔ خچر کے تجربے سے اس نے سیکھا تھا کہ دو مختلف انواع کے ملاپ میں سب سے بڑی رکاوٹ جینیاتی فرق ہوتا ہے۔ اس فرق کو کم کرنے کے لیے اس نے چمپینزی کے خون اور عورت کے خون کے نمونے لے کر کئی ہفتوں تک مائکروسکوپ کے نیچے مطالعہ کیا۔ وہ مخصوص خلیے تلاش کر رہا تھا جن میں جینیاتی رد عمل کا امکان زیادہ ہو۔ اس نے خوراک میں تبدیلیاں کی، وٹامنز اور خاص ہارمونز شامل کیے تاکہ دونوں جانور تجربے کے وقت بہترین حالت میں ہو۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے وکٹر کو احساس تھا کہ وہ ایک باریک لکیر پر چل رہا ہے۔ اگر ایک بھی غلطی ہو گئی تو مہینوں کی محنت ضائع ہو جائے گی، یا بدتر یہ کہ خبر باہر نکل سکتی ہے۔ اس لیے اس نے لیبارٹری میں کام کرنے والے تمام افراد کو سخت قسمیں دیں اور ان کے گاؤں کے لوگوں کو براہ راست دھمکیاں دیں کہ راز فاش ہونے کی صورت میں وہ سنگین نتائج بھگتیں گے۔
دوسری طرف چمپینزی کو خاص ترتیب دی جا رہی تھی۔ وکٹر نے اس کے ساتھ روزانہ گھنٹوں وقت گزارنا شروع کیا تاکہ وہ انسانی موجودگی سے گھبرانے کی بجائے اس کا عادی ہو جائے۔ اسے اشاروں، آوازوں اور مخصوص ماحول کا عادی بنایا گیا۔ دوسری طرف عورت کو مکمل تنہائی میں رکھا گیا۔ اس کے کمرے میں نرم روشنی، خاص خوراک اور ہلکی موسیقی رکھی گئی تاکہ اس کا ذہنی دباؤ کم سے کم ہو۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دن قریب آ گیا جس کا ڈاکٹر برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ ناظرین، اس خوفناک تجربے کا نتیجہ کبھی پوری دنیا کے سامنے نہیں آیا، مگر خفیہ رپورٹس اور افواہوں کے مطابق وکٹر ہلمر کا منصوبہ مکمل طور پر ناکام نہیں ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کئی ہفتوں بعد اس عورت میں حمل کے آثار ظاہر ہونے لگے، مگر یہ حمل عام انسانی حمل جیسا نہیں تھا۔ ڈاکٹر وکٹر نے نوٹ کیا کہ ابتدائی مراحل میں جینز کی نشوونما غیر معمولی تھی۔ ہاتھوں اور بازوؤں کی ہڈیاں لمبی اور مضبوط، جبکہ چہرے کی بناوٹ انسانی چہرے سے قدرے مختلف تھی۔ یہ حمل زیادہ عرصہ جاری نہ رہ سکا۔ چھٹے مہینے میں عورت شدید بخار اور کمزوری کا شکار ہوئی اور ایک رات اچانک شدید پسکردگی کی وجہ سے اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ وکٹر نے مردہ جینز کا مطالعہ کیا اور اس میں انسانوں اور بندر دونوں کی واضح خصوصیات موجود تھیں۔ چھوٹا مگر چوڑا جبڑا، لمبی انگلیاں اور آنکھوں کا ڈھانچہ چمپینزی جیسا تھا۔ لیکن اس کے بعد وکٹر نے باقی تمام شواہد مٹا دیے اور کچھ لوگ آج بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نے ایک کامیاب نوجوان کو زندہ رکھنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ لیکن حقیقت کیا ہے یہ آج بھی کوئی نہیں جانتا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔